بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جذبات پر کنٹرول کامیابی کے لیے ضروری، میرا یہ موضوع ہے جی آج کا۔ جذبات اور انسان ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، نہ ہی کوئی تھا اور نہ ہی کوئی ہے ہسٹری میں، کہ جو جذبات سے بالکل فارغ ہو، مطلب کہ اس کے اندر جذبات پیدا ہی نہ ہوئے ہوں۔ مطلب کہ جو بھی انسان ہے اس کے اندر جذبات کا ہونا لازمی بات ہے۔ اب سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذبات آخر ہیں کیا؟ جذبات کس چیز کا نام ہے؟ اس کو ذرا دھیان سے آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ جذبات انسان کی ایک لحاظ سے اس کو کہہ لیں کہ ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے۔ مطلب کہ جذبات کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، انسان کی اندرونی دنیا کے ساتھ ان کا جذبات کا تعلق ہے، اور یہ ایک مخصوص کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پوائنٹ یہ کلیئر ہو گیا؟ دھیان سے اس کو سن لیں۔ دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ جذبات سے مراد انسان کی مخصوص اندرونی کیفیت ہے، یعنی کہ یہ اس کا تعلق انسان کی اندرونی دنیا کے ساتھ ہے، یہ اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور اس میں انسان کے دل اور دماغ ملوث ہوتے ہیں۔ مطلب کہ یہ کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، ان کا سمجھ لیں کہ آپس میں یہ کنیکشن ہوتا ہے دل کا اور دماغ کا اور اس انسان کی اندرونی دنیا کا، اور اس کیفیت کو مجموعی طور پہ ہم جذبات کہتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات بھی اس کو ذرا آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جذبات جو ہوتے ہیں یہ انسان کی کارکردگی پر، انسانی جو ورک آؤٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے کام کرنے کی صلاحیت کو ہمارے جذبات متاثر کرتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگ ذرا اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ اب ذرا ایک دو چیزیں ان کو ہم نے اپنے پریکٹیکل میں لے کے آنا ہے، ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جذبات متاثر ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دو اس کے مین میجر فیکٹرز ہیں۔ جذبات کے دو میجر فیکٹرز ہیں، عوامل ان کو ہم کہہ لیں، کہ جو جذبات کو پیدا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نمبر 1 پہ نوٹ کر لیں، اندرونی، اور نمبر 2 پہ بیرونی۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ میں نے یہ کہا کہ جذبات پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے، وہ دو عوامل ہیں، یعنی کہ جذبات کے پیدا ہونے کے دو عوامل ہیں، دو بڑے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انسان میں جذبات جنم لے رہے ہوتے ہیں، پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹر جو ہے اس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، ہماری اندرونی کیفیت کے ساتھ ہے، اور دوسرا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے بیرونی ہمارے عوامل ہیں۔ میں اس کو ذرا سمپل الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ دیکھیں، انسان کی پہلا فیکٹر جو ہے جس کا تعلق ہمارے انسان کے اندرونی کیفیت کے ساتھ ہے، مطلب کہ ہمارا موڈ، ٹھیک ہے جی، ہم کبھی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، یہ ہماری اندرونی کیفیات ہیں، یہ ایک فیکٹر ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا بیرونی فیکٹر جو ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارا ماحول، مطلب کہ ہمارا انوائرمنٹ، اور انوائرمنٹ میں دیکھیں اس میں ویدر بھی متاثر ہمیں کر رہا ہوتا ہے، مطلب کہ بہت زیادہ سردی جو ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جذبات کو ابھارنے میں، جذبات کو پیدا کرنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر مختلف مواقع، جیسے فرض کر لیں کہ اگر ہم کسی ایسے ایونٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ہیپینس کی، خوشی کی جہاں پر ہمیں فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ہم کسی شادی میں چلے جاتے ہیں، ہم کسی اوٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، ہم کسی ایسی تقریب میں چلے جاتے ہیں،
تو وہ جہاں سے ہمیں ہیپینس کی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے جذبات کو وہ فیلنگز متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم کسی ایسی تقریب میں جاتے ہیں جہاں سے سیڈنس، ہمیں جناب غمی کے خبریں موصول ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، ہم کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، ہم کسی جنازے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ سارے برونی عوامل ہیں۔ مطلب کہ میں نے یہ کہا کہ جذبات بیس کر رہے ہیں دو چیزوں کے اوپر، ایک ہیں اس کے اندرونی فیکٹرز جن کا تعلق انسان کی اندرونی ہمارے ماحول کے ساتھ ہے، ہمارے اندر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ظاہری بات ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں، جب ہم بالکل تازہ دم ہوتے ہیں، جب ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو ہمارے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹر۔ دوسرا فیکٹر میں نے کہا کہ برونی میں ہمارا ماحول، ہمارے جناب واقعات، یہ سارے عوامل جو ہیں یہ برونی فیکٹرز ہیں۔ اور یہ دو بڑی وجوہات ہیں جذبات کے پیدا ہونے کی، جو میں نے اندرونی اور بیرونی۔ اب مین چیز کے اوپر ذرا آ جائیں۔ دیکھیں، اعتدال اور فیصلہ، انسان کے جذبات، یہ ذرا بڑے دھیان سے، اب یہ خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انسان کے جذبات کم بھی ہوتے رہتے ہیں اور زیادہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ انسان کے جو جذبات ہیں وہ کم بھی ہوتے رہتے ہیں اور زیادہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کے جذبات جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی ہم جذبات میں، وہ جس طرح ایک وہ شعر ہے نا کہ کبھی عرش پر اور کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر۔ کبھی انسان کے جذبات کی کیفیت بہت اونچی سطح پہ ہوتی ہے اور کبھی ہم بالکل زمین بوس ہوتے ہیں۔ یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور ماحول جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا، ان کے اوپر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جناب ہمارا ویدر، ہماری دھوپ، ہماری گرمی، ہماری سردی، یہ ہمارے جذبات کو براہ راست متاثر کر رہی ہوتی، یہ چیزیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں ہمارے جذبات کو۔ اب دیکھیں، ہمارا دین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس کا نچوڑ، اس کا اہم نقطہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا ہر ڈیسیژن، ہمارا ہر کام وہ جذبات میں آ کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ مطلب ہم نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کوئی بھی اہم ڈیسیژن لینا ہے اپنی لائف کے بارے میں۔ فرض کر لیں کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، فرض کر لیں آپ لوگوں نے کہیں ایک جاب اپرچونٹی آ جاتی ہے، اس پہ آپ نے جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا، کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، یہ اہم فیصلے ہوتے ہیں نا، شادی کہاں پہ کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا دین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کامیاب انسان ہمیشہ وہ ہے، اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے ان جذبات کی کیفیات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، کہ کبھی وہ بہت پیک پہ بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی وہ زمین بوس بھی ہو سکتے ہیں، کبھی ہم انتہائی خوشی میں اور سخاوت کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور کبھی ہم انتہائی غصے میں، اور جناب ایک دھیلا خرچ کرنے کا ہمارا موڈ نہیں ہوتا۔ یہ جذبات کی کیفیات ہوتی ہیں ہماری۔ تو ان کیفیات سے متاثر ہو کے ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ خود کے اوپر کنٹرول، سیلف کنٹرول جس کو کہا جاتا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے، بلکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ انسان، کہ جس کے فیصلے جذباتی نہیں ہوتے، جس کے فیصلے ایموشنل نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ہم نے جب بھی مطلب کہ کوئی ایسا
ٹریک اختیار کرنا ہے کہ جو ہماری زندگی کے دھارے کو جو چینج کرنے کے اوپر ہم جب چلنے کی جب ہم ٹھان لیتے ہیں، تبدیلی، چینج اپنی زندگی کو، تو وہ ایسا وہ فیصلہ جب ہم کریں گے کہ جو جذبات میں ہوگا تو جناب ہم چند دن چل پائیں گے اور پھر اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم پرماننٹ اس کے اوپر ٹریول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اس کے دل و دماغ اور ہماری طبیعت اور وہ چیزوں کے بالکل وہ موافق فیصلہ ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں آخری نقطہ اور پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ہم نے اپنے ہمیشہ جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے جذبات کو اور اپنے آپ میں رہنا ہے ہم نے ہمیشہ۔ دیکھیں جس طرح سے وہ حدیث کا بھی خلاصہ ہے کہ پہلے کوئی بھی جو بات ہم نے کرنی ہے کسی مجلس میں، دوستوں میں، اس کو پہلے سوچیں کیا یہ بات، دیکھیں جو بات ہم نے کہہ دی وہ پھر ہماری نہیں، وہ تو نکل گئی بات، تو بات کرنے سے پہلے ہم نے سوچنا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کبھی ہم نے جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کرنا، جذبات کو ہم نے ہر صورت کنٹرول میں رکھنا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔